افغانستان کے صوبہ روزگان میں چھوٹی بچیوں کو تعلیم کیسے دی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وی نیوز کی اس رپورٹ میں۔ میرا نام یار محمد مجروح ہے۔ یہاں ہم جس اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ چھٹی جماعت تک کا اسکول ہے۔ یہاں ہمارے پاس 4 سے 5 کلاسز ہیں۔ ابھی تیسری جماعت کے امتحانات بھی شروع ہونے ہیں اور بچے چوتھی جماعت میں پڑھیں گے۔ شاگرد ہمارے کافی سارے ہیں۔ جب ان کو بسکٹ، گھی یا دوسری کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں تو بچوں کے گھر والوں کو احساس ہوتا ہے کہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ خوراک کی اشیاء بھی لا رہے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں یہاں چھٹی جماعت تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہائی اسکول میں جاتے ہیں جہاں وہ 12ویں جماعت تک پڑھتے ہیں۔ لڑکے تو آگے چلے جاتے ہیں مگر میرا خیال نہیں کہ کوئی بچی آگے پڑھنے گئی ہو، اور زیادہ تر لڑکیاں گھر پر ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بچیاں باہر پڑھنے کے لیے جائیں۔ لڑکیاں یہاں پڑھنے کے بعد گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ بعد میں انہی لڑکیوں کو تعلیم کے بغیر دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھے مگر گھر کی طرف سے ان کو روکا جاتا ہے۔ لڑکے یہاں سے قریبی ہائی اسکول تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد بڑے شہروں میں جاتے ہیں، اکثر تو دوسرے صوبوں تک جاتے ہیں، زیادہ تر یونیورسٹیوں تک بھی جاتے ہیں۔ تعلیم کے لیے لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی چاہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مگر لڑکیاں یہیں تک محدود ہوتی ہیں۔ لوگ یہاں کام پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جس سے روزمرہ کا فائدہ ملتا ہو۔ صبح اگر کوئی بچہ گھر سے نکلے تو وہ شام کو اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے۔ وہ بچے جو چھوٹے ہیں جن کی عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہیں، لوگ ان سے بھی اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں مدد حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے علاقے میں زراعت کا کام زیادہ ہے تو اس لیے یہاں زیادہ تر بچے مال مویشی پالنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ گھر اور والدین کی طرف سے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا کہ اسکول جاؤ اور پڑھو۔ البتہ اب بہتری آ رہی ہے، لوگوں کا ذہن اب تعلیم کے لیے بنتا چاہ رہا ہے۔